اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے؟ آج سلسلہ گفتگو اپنی آخری نشست پہ ہے اور آج کوشش کریں گے اس آیت کا جو بہترین نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر کیا جا سکے۔ قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، کہہ دیجئے ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہے جس کے ہاں کوئی بھی بیٹا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ، اور وہ اپنی مملکت میں کسی کو بھی حصے دار نہیں بناتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنْ ذُلٍّ، اور اس کا ولی کبھی بھی کوئی ذل نہیں ہوتا۔ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا، اور عظمتیں اور بلندیاں صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں خدا نے بار بار اصرار دے کے کہا ہے کہ کبھی بھی کسی کو اللہ کا بیٹا نہ بنانا۔ اور یہ جو بہت مستند ترین ایک صورت پڑھی جاتی ہے اور انتہائی مجرب ترین وہ صورت ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے۔ یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ کیونکہ گفتگو توحید اور صفات توحید پہ ہو رہی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، هو اللہ احد، وہ آحد ہے۔ یہ سب سے پہلے آواز کہاں آئی اور کب آئی؟ جب خدا نے اپنے ہی نور سے 5 نور کو ظاہر کیا تو 4 نوروں نے 5ویں نور کی طرف متوجہ ہوئے، تو 5ویں نور سے آواز آئی، نور رسالت سے، قل هو اللہ احد، کہو وہ آحد ہے۔ نور حیدر سے آواز آئی، اللہ الصمد، وہ بے نیاز۔ نور حسن سے آواز آئی، لم یلد، یہ باپ کسی کا نہیں ہے۔ نور حسین سے آواز آئی، وَلَمْ یُولَد، یہ بیٹا بھی کسی کا نہیں ہے۔ نور سیدہ سے آواز آئی، وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا احد، تیرا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ رسول کی آواز آئی، نور توحید خاموش۔ علی کی آواز آئی، نور توحید خاموش۔ حسن کی آواز آئی، نور توحید سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حسین کی آواز آئی، نور توحید سے کوئی آواز نہیں آئی۔ جب سیدہ نے گواہی دی تیرا ہمسر کوئی نہیں ہے تو آواز آئی، زہرا تو نے کہا ہے کہ تیرا کف کوئی نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں علی نہ ہوتا تو تیرا بھی کوئی کف نہ ہوتا۔ لولا علی لفاطمۃ الکف، اگر علی نہ ہوتے تو تیرا بھی کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ اب یہ خدا نے کہا ہے کہ کوئی میرا بیٹا نہیں، یہ اللہ کا بیٹا کس نے بنایا؟ عیسائیوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ دلیل کیا تھی؟ وہ کہتے دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے تھا، اور آج تک عیسائی اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے، وہ کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب آئیے ذرا بائبل کی طرف جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ کس کا بیٹا ہے۔ چھ جائے کہ جو بائبل آج پڑھی جا رہی ہے، جو انجیل آج پڑھی جا رہی ہے، یہ اس اصل حالت میں نہیں ہے، یہ تحریف ہو چکی ہے۔ لیکن یہ آل محمد کے گھر کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ تحریف ہوئی ہوئی چیز سے بھی اپنی حقیقت کو ثابت کر دے۔ اب جب میں نے بطور طالب علم بائبل کا مطالعہ کیا کہ آخر عیسائی اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ نت روز جو نئی ایجاد آتی ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے آتی ہے، تحقیق کی دنیا میں وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ آگے چلے گئے، بنیاد علم ان کے پاس بڑی مضبوط ہے۔ تو جب ان کی تحقیق اور ان کا علم اتنا مدلل ہے تو یقیناً ان کا عقیدہ بھی مدلل ہے۔ تو پھر ان سے پوچھیں، کیونکہ مذہب آل محمد میں نفرت بغیر وجہ کے کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہم اندھی نفرت کے قائل نہیں ہیں، نہ ہی ہم اندھی محبت کے قائل ہیں۔ ہم مانتے بھی ہیں تو دلیل سے، چھوڑتے بھی ہیں تو دلیل سے۔ ہمیشہ قومیں ترقی کرتی ہیں علم کی بنیاد پر۔ بحث وہاں ہوتی ہے جہاں دونوں طرف علم ہو، جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں جہالت ہو۔ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کی رائے میری رائے سے مختلف ہو سکتی ہے، پھر اس میں آپ مجھے کوشش کریں کہ آپ اپنی اس گفتگو سے، اپنی اس دلیل سے مجھے ثابت کریں کہ آپ کی دلیل بہتر تھی، میں ثابت کروں کہ میری دلیل بہتر تھی۔ یہ اختلاف ہے، لیکن جب آپ کے پاس بھی کچھ نہ ہو،
میرے پاس بھی کچھ نہیں، تو پھر یہ سوائے گالم گلوچ کی اور کچھ بھی نہیں۔ جب میں نے بائبل کو پڑھا کہ بائبل میں کہاں ان کے پاس ثبوت ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو بائبل میں جو متی کی انجیل کا باب ہے، میں پیج اس لیے نہیں بتا سکوں گا کہ مختلف ایڈیشن ہیں بائبل کے، اس میں آپ اگر صفحے کو پیج کو فالو کریں گے ہو سکتا ہے وہ پیج اس جگہ پہ نہ ہو، لیکن جو عنوان ہے، جیسے ہمارے قرآن میں سورتیں ہوتی ہیں، بقرہ ہے، آل عمران ہے، رحمان ہے، اس طرح بائبل میں باب ہے، اس میں جو باب ہے متی کی انجیل، اس میں وہ راز لکھا ہوا ہے جس وجہ سے عیسائیوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اب میں وہ راز پڑھنے لگا ہوں، پھر اس راز کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کو، اب میں وہ لفظ پڑھوں گا جس طرح بائبل میں لکھے ہوئے ہیں، پھر اس کی جہاں مجھے ضرورت محسوس ہوگی اس کی میں ٹرانسلیٹ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ قید خانے میں تھے، اور جو 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ کے، وہ قید خانے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ 12 حواری منتظر تھے کہ عیسیٰ کیا حکم دیتے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پکار پکار پکار، یہ 3 بار لفظ ہے بائبل میں، پکار 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 کے کہہ رہے تھے، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ ایلی ایلی لما شبقتنی۔ بائبل اردو میں ہے، یہ جملہ عبرانی زبان کا ہے، بالکل ویسے لکھا ہوا ہے جیسے ہمارے قرآن میں الف لام میم لکھا ہے۔ راز ہے، سمجھ میں نہ آئے، انہوں نے ویسے ہی عبرانی کا لفظ کوٹ کر دیا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یہ عبرانی کا جملہ ہے۔ اسے اگر ہم اردو میں ڈھالیں تو یا علی مدد بنتا۔ اور اگر ہم اسے عربک میں کنورٹ کریں تو یہ ناد علی بنتا ہے۔ اب اگر میرا اہل سنت بھائی وہ یہ کہے گا کہ کیونکہ یہ شیعہ علی کے لیے دیوانے ہوتے ہیں، یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں اپنے پیر علی کی بات کرنے کا، تو وہ عیسائیوں نے وہاں تو ایلی لکھا ہوا ہے، تو علی کا تو نام ایلی نہیں، علی کا تو نام علی ہے۔ بائبل کے بعد نہج البلاغہ کا مطالعہ کیجئے گا، الکوفے کی ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا، میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیہ کہا جاتا ہے، میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیہ کہا جاتا ہے، زبور میں طوی کہا جاتا ہے، اور قرآن میں علی کہا جاتا ہے۔ ایلی ایلی لما شبقتنی، نگا اچانک، وہ کہہ رہے کہ پکار 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 کے کہہ رہے تھے کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، ناگہا یعنی کہ اچانک ایک نور زندان میں آیا۔ ابھی تک عیسائیوں کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ بار بار کہتا ہے میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا عبد ہوں۔ عیسیٰ کے دور میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا گیا۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد پھر قوم نے عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ کمزور کر لیا، اس لیے کہ جب وارث چلا جاتا ہے تو جہالت پیچھے سے آتی ہے۔ ہم مطمئن ہے کہ ہمارا گیا نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کلاس روم میں ٹیچر باہر جاتا ہے تو بچے آگے ٹیچر کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ ٹیچر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ٹیچر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسے ہی کان سے پکڑتا ہے جو اس کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اسی کے جب امام آئے گا تو سب سے پہلے انہیں ہی کان سے پکڑے گا جنہوں نے امام کی جگہ پہ آنے کا دعویٰ کیا ہوگا۔ امام ان سے سوال طلب کرے گا کہ کیوں تم نے نیابت امامت کا دعویٰ کیا؟ جب تم یہ حقیقت رکھتے ہی نہیں تھے تو تم نے کیوں کہا تھا کہ ہم مہدی کے وارث ہیں؟ مہدی کا وارث صرف وہ خود ہے۔ ناگہا اچانک نور آیا اور اس نے عیسیٰ کو اپنی گود میں لیا اور وہ نور آسمان کی طرف اڑا۔ 12 حواری دروازے میں، ابھی تک عقیدہ نہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، 12 حواری دروازے میں تھے، یا وہ نور عیسیٰ کو لے کے جانے لگا۔ حواری اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس نے کہا خداوند یسوع مسیح کو پکار کے حواریوں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ اب یہ آخری جملہ حضرت عیسیٰ کی زبان سے نکلا،
جو عیسیٰ زمین پہ کہہ کے چلے گئے وہی جملہ لوگوں نے غلط سمجھا، اس لیے کہ عیسیٰ کا وارث نیچے کوئی نہیں تھا، انہوں نے اسی جملے کو غلط سمجھ کے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حواریوں نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا میرا باپ مجھے لینے آیا ہے، میرا باپ مجھے لینے آیا ہے۔ یہ کہہ کے عیسیٰ تو غائب ہو گیا۔ 12 حواریوں نے قوم کو جا کے بتایا کہ وہ جاتا ہوا بتا گیا ہے، کیونکہ لینے خدا آیا تھا، وہ جاتا ہوا بتا گیا میرا باپ مجھے لینے آیا ہے۔ ہمیں اب پتا چلا وہ تو اللہ کا بیٹا تھا جسے اللہ لے کے چلا گیا ہے۔ ابھی قرآن ممبر پہ لے کے اور قرآن نے عیسائیوں کے عقیدے کی نفی کر دی، آیت بھیج کے خدا کہنے میں تمہیں مثال دیتا ہوں آدم کی اور عیسیٰ کی، کیونکہ یہ دونوں تراب کے بیٹے تھے۔ عیسیٰ بھی تراب کا بیٹا تھا، آدم بھی تراب کا بیٹا تھا، آدم بھی تراب سے، خلقہ من تراب، ہم نے اسے تراب سے مٹی سے نہیں، ہر مٹی تراب نہیں ہوتی۔